بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کو بنی اسرائیل کے 3 شخصوں کا بہت ہی عجیب و غریب واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا جس کے سر پر بال نہیں، اور تیسرا نابینا جس کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اللہ جل شانہ نے اپنے فرشتے کے ذریعے ان کا امتحان لینا چاہا کہ کون شکر گزاری کرتا ہے اور کون ناشکری کرتا ہے۔ فرشتہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا، اس سے پوچھا کہ تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ تو کوڑی نے کہا کہ میری جلد ٹھیک ہو جائے، میں تندرست ہو جاؤں۔ چنانچہ اس نے اللہ کا نام لیا، ہاتھ پھرا، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے پوچھا فرشتے نے کہ تجھے کون سا مال زیادہ محبوب ہے؟ تو کوڑی کہتا ہے کہ مجھے اونٹنی زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ فرشتے نے اس کو 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی حوالے کر دی اور کہا جا اللہ تجھے برکت دے۔ پھر فرشتہ دوسرے آدمی کے پاس گیا جس کے سر پر بال نہیں تھے، اس سے یہی سوال کیا۔ تو اس گنجے نے کہا کہ میری بیماری اگر ٹھیک ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ فرشتے نے اللہ کا نام لے کر ہاتھ پھیرا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس سے مال کا سوال کیا تو اس نے کہا کہ مجھے گائے زیادہ پسند ہے۔ فرشتے نے اس کو ایک گائے حوالے کر دی اور کہا کہ جا اللہ تجھے برکت دے۔ پھر وہ فرشتہ اندھے آدمی کے پاس جاتا ہے اور اس سے یہی پوچھتا ہے تجھے کیا پسند ہے؟ یہ اندھا شخص کہتا ہے کہ میری آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہے اور میں لوگوں سے ملاقات کروں، اپنے رشتہ داروں کے پاس جاؤں۔ چنانچہ فرشتے نے اللہ کا نام لیا اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور اس سے مال کا سوال پوچھا کہ تجھے کون سا مال زیادہ اچھا لگتا ہے؟ تو وہ نابینا کہتا ہے کہ مجھے بکری زیادہ محبوب ہے۔ چنانچہ ایک بکری اس کے حوالے کی اور اس کو برکت کی دعا دے کر وہاں سے وہ فرشتہ رخصت ہو گیا۔ پھر کچھ وقت کے بعد وہ فرشتہ آتا ہے، سب سے پہلے کوڑی کے پاس جاتا ہے جس کے پاس اب وہ ایک اونٹنی کے بدلے میں پوری وادی بھر چکی ہے۔ اس سے آ کر سوال کرتا ہے کہ میں مسافر ہوں، سامان سفر ختم ہو چکا ہے، آپ میری کچھ مدد کریے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے۔ وہ کوڑی جواب میں کہتا ہے کہ یہ تو میرے آبا و اجداد سے چلا آ رہا ہے اور میرے پاس اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے باقی ہے، میرے پاس تیرے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ ناشکری کرتا ہے۔ فرشتہ اس کو یاد دلاتا ہے کہ میں آپ کو پہچانتا ہوں کہ آپ کو کوڑی کی بیماری تھی، اللہ نے آپ کو شفا دی اور اللہ نے آپ کو مال سے نوازا۔ چنانچہ وہ غرانے لگا، اترانے لگا کہ نہیں، یہ تو میرے آبا و اجداد کی میراث ہے۔ چنانچہ فرشتے نے اس کو بد دعا دی اور کہا کہ جا اللہ تجھے ہلاک کرے، تجھے برباد کرے اور تجھے واپس پہلی حالت پر لوٹا دے۔ فرشتہ یہاں سے گنجے آدمی کے پاس آتا ہے جو بالکل ٹھیک تھا، اس سے یہی سوال کرتا ہے۔ وہ گنجا یہی کہتا ہے کہ یہ تو سب میرے اپنی ہاتھ کی کمائی ہے، اپنی محنت کی کمائی ہے، جاؤ میں اپنا کام کرو۔ چنانچہ اس کو کچھ دیتا نہیں ہے اور پھر اپنے نہ دینے کے باوجود اپنے مال پر اتراتا ہے، اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ آپ کو گنجے پن کی شکایت تھی، سر پر بال نہیں آ رہے تھے، اللہ نے آپ کو اس نعمت سے نوازا ہے۔ کہنے لگا مجھے کوئی بیماری نہیں تھی اور یہ میرا مال میرے آبا و اجداد سے چلا رہا ہے، خاندانی چلا رہا ہے اور اپنی محنت سے کمایا ہوا ہے۔ چنانچہ فرشتہ کہتا ہے تو نے جھوٹ بولا، جا اللہ تجھے ہلاک کرے، تجھے برباد کرے اور تجھے واپس پہلی حالت پر لوٹا دے۔ چنانچہ پھر فرشتہ جاتا ہے نابینا کے پاس اور اس سے جا کر یہی سوال کرتا ہے مسافر ہو، اکیلا ہو، سامان نہیں ہے، کچھ مدد ہو جائے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ وہ نابینا کہتا ہے کہ میری یہ بکریاں ہیں جو کہ بہت ساری ہو چکی تھی۔ وہ نابینا شخص جو بھی بالکل ٹھیک ہے کہتا ہے کہ میری بکریاں ہیں، جتنی چاہے آپ لے جاؤ، جتنی چاہے آپ چھوڑ جاؤ، آپ کے اختیار میں ہے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے نہیں، مجھے بکریاں نہیں چاہیے، میں تو صرف امتحان کے طور پر آیا تھا، جا اللہ تجھے تیرے مال میں برکت دے، تیرے آل اولاد میں برکت دے۔ روایت میں آتا ہے کہ جو کوڑی آدمی تھا وہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا اور واپس پہلی حالت پر چلا گیا اور کوڑی جیسی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ دوسرا آدمی جو گنجا تھا
اس نے اللہ کی ناشکری کی، وہ بھی پہلی حالت پر چلا گیا اور تباہ اور برباد ہو گیا۔ اور تیسرا آدمی جس نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور امتحان کے اندر وہ کھرا اترا، وہ پاس ہو گیا، تو اللہ جل شانہ نے اس کے مال میں برکت دی اور اس کے خاندان میں برکت دی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ناشکری سے بچیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اور قرآن کا فیصلہ اٹل ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو مہینے کے بعد، مہینے کے بعد نہیں سال کے بعد، زندگی میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ جل شانہ اس امتحان کا نتیجہ دنیا میں پہلے بتائیں گے، آخرت کا حساب تو بعد میں۔ قرآن میں اللہ دھمکی بھی دیتے ہیں، خوشخبری بھی سناتے ہیں۔ خوشخبری یہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ فرماتے ہیں اگر شکر گزاری کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، نعمت کو باقی رکھوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو کان کھول کر سن لو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور ناشکری سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔